آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے۔ معزز دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہماری اس مجلس کا عنوان موجودہ زمانے میں حق پر کون سی جماعت ہے۔ دراصل سوشل میڈیا اور مختلف بیانات کے ذریعے سے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور نوجوانوں کو جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم لوگ حق پر نہیں ہیں۔ نوجوان ایک جانب پریشان ہیں، دوسری جانب بڑے حضرات بھی اس بات میں شک میں پڑے ہیں کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں۔ ضروری یہ سمجھا گیا کہ اس عنوان پر دلائل کی روشنی میں کچھ بات ہو جائے تاکہ جن کے سامنے دلائل آئیں گے تو لوگ اطمینان سے زندگی گزار بسر کر سکیں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اور چند جوابات بھی دینے ہیں خاص طور پر اہل حدیث علماء کو کہ جن کے بیانات کی وجہ سے نوجوان طبقہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اصل میں بیانات کو الٹ پھیر کر کے یا پھر احادیث کو الٹ پھیر کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ مقصد کسی کو تکلیف دینا ہرگز نہیں، مقصد ہمیں حق بات بتانا اور بیان کرنا ہے۔ تو موجودہ زمانے میں کون حق پر ہے، کون سی جماعت متبع سنت ہے، دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات پہچان لیجئے کہ جس طرح سے اسلام کے علاوہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن ان میں قابل قبول اور معتبر مذہب صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو بحیثیت دین کے اختیار کیا، یہ مفہومی ترجمہ ہے کہ جو شخص مذہب اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو بحیثیت دین اختیار کیا کہ اسے دین مانا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اسے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا وہ مذہب قابل قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو جس طرح دنیا میں دیگر مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں معتبر اور قابل قبول نجات دلانے والا مذہب مذہب اسلام ہے، اسی طرح سے اسلام میں بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں، بہت سارے جماعتیں پائی جاتی ہیں، ان فرقوں میں نجات پانے والا فرقہ اہل سنت والجماعت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کی تعریف اس طرح فرمائی کہ ہم متبعون للنص والاجماع، وہ نص کے ماننے والے، اس کی پیروی کرنے والے اور اجماع کی پیروی کرنے والے۔ یہ نام کہاں سے آیا؟ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت کا مطلب سنت والے، والجماعت کا مطلب صحابہ کی جماعت مراد ہے۔ سنت کو بھی ماننے والے ہیں اور صحابہ کی جماعت کو بھی ماننے والے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم کو بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں سمجھا جا سکتا، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحابہ کی زندگی کے
صحیح طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ صحابہ بتائیں گے کہ حضور کا یہ طریقہ تھا، صحابہ عمل کر کے بتائیں گے کہ حضور نے ایسا عمل کیا تھا، وہی قابل قبول اور معتبر ہوگا۔ ہم اور آپ نے تو دیکھا نہیں حضور کا کیا طریقہ تھا، حضور کی سنت کیا تھی۔ الغرض یہ جماعت ہے۔ اب موجودہ زمانے میں اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے فرقے پائے جاتے ہیں وہ نجات پانے والے نہیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، قرآن کو سمجھا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور کو سمجھا جائے گا صحابہ سے۔ یہ طریقہ صحیح طریقہ ہے، یہ راستہ صحیح راستہ ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ حضرات صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ان کے اجماع کو مانتے ہیں، ان کی جماعت کو مانتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی اختیار کرتے ہیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل سنت والجماعت نجات پانے والی جماعت ہے۔ اب یہ بات کہ اہل سنت والجماعت کون ہے، یہ سمجھ میں آ گئی کہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں اجماع کی پیروی کرنے والے، نص یعنی قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عرب کے ایک مشہور عالم دین گزرے ہیں، ان کے مطابق ہم المتبعون للنص والاجماع، جو نص کی پیروی کرنے والے، نص سے مراد یہاں پر قرآن و حدیث، قرآن و سنت، اور اجماع سے مراد ایسی چیز جس پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے اکٹھا ہو، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اکٹھا ہوئی اور اس بات پر اتفاق کریں۔ یہ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی سنتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اب اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عدالت پر کلام کیا جائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بھلا کہا جائے، یا صحابہ پر یہ کلام کیا جائے کہ یہ لوگ سچے نہیں وغیرہ وغیرہ، تو دین کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے، کیونکہ دین حضور کے بعد اگر ہم سے ملتا ہے، ہم تک پہنچتا ہے، تو سب سے پہلے حضور سے ملے ہوئے صحابہ کرام ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت حق پر ہے، وہ معیار حق ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا گیا، آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ۔ آیت مبارکہ کا ایک جز ہے کہ آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگوں نے ایمان لایا تھا۔ ان لوگوں سے ایمان سے کون ہوا؟ حضرات صحابہ کرام۔ صحابہ جیسے ایمان لائے ویسے ایمان کا مطالبہ الغرض نص کی پیروی کرنے والے اور اجماع کی پیروی کرنے والے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اجماع کا انکار کرنے والے اہل سنت نہیں ہیں، اجماع کا انکار کرنے والے اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہیں۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نجات پانے والی جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ اس سے شیعہ، خوارج، روافض، معتزلہ وغیرہ وغیرہ بہت سارے فرقے ہیں جو خود بخود نکل گئے اہل سنت والجماعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو رسول اللہ کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنین کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرے، مومنین کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرے،
नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। पूरी आयत यूं है वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। खुलासा और मफ़हूम ये है कि जो शख्स रसूलुल्लाह की मुखालफत करेगा और जो शख्स मुमिनीन के रास्ते के अलावा की पैरवी करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है। व नुस्लिही जहन्नम फरमाया गया कि हम उसे जहन्नम रसीद कर देंगे, जहन्नम में दाखिल कर देंगे। सहाबा किराम के ऊपर कलाम भी नहीं किया जा सकता। ये ऐसी मुक़द्दस जमात है, अगर इस पर कलाम कर दिया जाए तो दीन की सारी बुनियादें मुतज़लज़ल होकर रह जाएंगी। जितने भी बातिल फिरके आए हैं वो सारे के सारे हज़रात सहाबा की शान पर में गुस्ताखी की। सबसे पहले हज़रात सहाबा को टारगेट किए हैं इस वजह से कि अगर सहाबा पर से एतमाद खत्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है हुजूर की सुन्नत में शक पैदा हो जाएगा कि हुजूर ने क्या किया क्या नहीं किया। अल-गर्ज़ ये बात वाज़ेह हो गई कि अहले सुन्नत वल जमात ये नजात पाने वाली जमात है। अहले सुन्नत वल जमात का मैं मफ़हूम भी समझा दिया हूँ कि सुन्नत की पैरवी करने वाले और इजमा की पैरवी करने वाले, सहाबा की जमात को मानने वाले। अब मसला ये है कि मौजूदा ज़माने में हक़ पर कौन है। हर शख्स यही कहता है कि मैं अहले सुन्नत वल जमात हूँ, मैं हक़ पर हूँ। कैसे समझा जाएगा कि ये अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाला है? कैसे समझा जाएगा कि ये कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला है और ये हक़ पर है? इसके लिए इतनी बात समझ लीजिए कि जो शख्स सहाबा के मसाइल की इत्तिबा करता है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के साथ साथ चलता है मसाइल में, हुजूर की सुन्नतों में, कुरान की तशरीहात में, तो ये समझ लीजिए कि ये शख्स हक़ पर है। और अगर कोई शख्स सहाबा के खिलाफ चलता है, सहाबा के फतवे की खिलाफ अमल करता है और अपने फतवे जारी करता है, सहाबा के तरीके को गलत करार देता है या सहाबा के तरीके को बिदअत करार देता है, तो ये बात समझ लीजिए कि वो दीन में एक फितना है और ऐसा फितना है जो दीन की बुनियादों को मुतज़लज़ल करके रखेगा, जिसकी वजह से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात पर जो कलाम करने वाला होगा और जो सहाबा इकराम के मसाइल को बिदअत करार देने वाला होगा, वो फिरका दरअसल फितना होगा। किताबें खोल कर देख लीजिए, जो हजरात अपने आप को हक़ पर कहते हैं, नाम ले लो, जो हजरात ये कहते हैं कि हम हक़ पर हैं, हम ही कुरान हदीस को मानने वाले हैं, उनकी किताबें खोल कर देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि वो पहले तो हजरात सहाबा पर कलाम करते हैं, दूसरे हजरात सहाबा के इज्मा का इनकार करते हैं। सहाबा ने एक तरीका राइज किया कि हुजूर के बाद एक मजलिस की 3 तलाक 3 शुमार होगी, उसका इनकार। सहाबा की जमात से अलग है या नहीं है? एक मजलिस की 3 तलाक को सहाबा किराम ने 3 माना, हदीस में भी मौजूद है, लेकिन सहाबा ने इस पर अपने आप को जमा दिया। फारूक आजम का हुक्म नाफिज हो गया, इसके बाद भी फारूक आजम की और हजरत सहाबा की मुखालफत, तो ये कैसे हक़ पर होंगे? और फिर 20 रकात तरावी पर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिखने वालों ने बिदअती लिखा है और उनके अमल को बिदअत करार किया है, तो फिर ये लोग कैसे हक़ पर हो गए?
یہ لوگ کیسے حق پر ہو جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کی جماعت کو لے کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹی تھی اور میری امت بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. یہاں 72 مانے 72. انگلش میں بھی بولنا پڑتا ہے، مجبوری ہے. اور 73 مانے 73. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلہم فی النار، پوری کی پوری جہنمی ہوگی. الا ملۃ واحدۃ، صرف ایک جماعت. صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. یہ تاریخی جملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو حق اور باطل کو علیحدہ کر رکھ دیتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مختلف روایات کو لینے کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ طبقہ، وہ جماعت، وہ فرقہ حق پر ہوگا، جنتی ہوگا، ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا جو حضرات صحابہ کرام کے راستے پر اور حضور کے راستے پر ہوگا. ما انا علیہ، اس راستے پر جس پر میں ہوں. حضور نے فرمایا وہ اصحابی، اور جس پر میرے صحابہ ہیں. بالکل کھلی کھلی ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے، بات واضح ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے. الا ملۃ واحدۃ، مگر ایک جماعت. ما انا علیہ و اصحابی، جس وہ جماعت نجات پانے والی ہوگی جو حضور کے اور صحابہ کے راستے پر ہوگی. یہی وجہ ہے ہم بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ سنت کو دیکھنا ہے تو صحابہ کے طریقے کو دیکھو. سنت کو دیکھنا ہے، سنت سمجھنا ہے تو صحابہ کے طریقے کو دیکھو. جس طرح قرآن سمجھنا ہے تو حضور کی زندگی کو دیکھو، اسی طرح حضور کی زندگی کو دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھو، صحابہ کے طریقے کو دیکھو. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فتنوں کا دور جب ہوگا، یہ اس فتنوں ہی کا دور ہے. ایسے ہی دور کے بارے میں حضور نے اپنی امت کو متنبع کیا ہے، بیان کیا ہے کہ میری امت حق راستہ جان کر سمجھ کر اس پر چلے. بہت سارے فرقے آئیں گے، ہر شخص یہ کہے گا کہ میں حق پر ہوں. ہر کسی کا نعرہ یہ ہوگا میں قرآن پیش کرتا ہوں، میں حدیث پیش کرتا ہوں. لیکن صحابہ کو چھوڑ کر تو کیا خاص حدیث پیش کرے گا؟ تو کیا خاص سنت کو سمجھے گا؟ کیا قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھا جا سکتا ہے؟ نہیں سمجھا جا سکتا. بات بالکل واضح ہے کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں قرآن و حدیث کا، ان کا طریقہ قرآن حدیث کے خلاف اثر پڑتا ہے. ہر مسئلے میں آپ کو وضاحت کر سکتا ہوں، لیکن ایک مسئلے پر جب بات ہوگی تو اسی کے دلائل کی روشنی میں بات ہوگی، کافی وقت ہو جائے گا. یہ بات واضح ہے کہ صحابہ کا طریقہ، حضور کا طریقہ، یہ دونوں جس جماعت کے اندر پائے جائیں گے وہ حق پر ہوگی، وہ نجات پانے والی ہوگی، وہ جنت میں داخل ہونے والی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی. ایک فرقہ جنتی اور ناجی ہوگا. بہرحال سابقہ میں سنا چکا ہوں حدیث. یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غور کیجیے بس کہ کون حق پر ہے موجودہ زمانے میں، کون باطل ہے. میں حدیث پیش کرتا ہوں، آپ اسے سمجھتے جائیے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک طویل حدیث میں یہ ارشاد فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. تم پر میری
سنت اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت لازم ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی ہی سنت پر عمل کروانا ہوتا، صرف اپنے ہی طریقے پر عمل کروانا ہوتا، تو حضور یہی کہتے تھے کافی کہ میری سنت پر عمل کر، بس اس کے بعد کسی سنت پر کسی کو نہ دیکھو۔ حضور نے اپنے بعد جاتے جاتے حضرات صحابہ کرام سے امت کو جوڑ کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صحابہ سے جوڑ دیا کہ میری امت صحابہ سے جڑی ہے۔ ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک خاتون آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سوال کرنے لگی ایک میراث کے مسئلے کے تعلق سے۔ کافی طویل واقعہ ہے، اشارہ دیتے چلتا ہوں۔ وہ خاتون آ کر میراث کے مسائل، موروث میراث سمجھتے ہیں آپ لوگ، میراث کسے کہتے ہیں؟ والدین جو چھوڑ کر جاتے ہیں ہمارے لیے رقم جو چھوڑ کر جاتے ہیں اسے میراث، گھر جائیداد دولت وغیرہ۔ اگر میراث کے متعلق سوال کرنے آئی تھی، اس خاتون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے کے لیے کہا۔ اس خاتون نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ اگر میں بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو میں کیا کروں؟ یہ سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد قرآن پڑھ لو، میرے بعد حدیث پڑھ لو اور مسئلے پر عمل کرو۔ حضور نے یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا کہ تم میرے بعد ابو بکر سے ملنا۔ جوڑے نہیں جوڑے؟ صحابی سے جوڑے یا نہیں جوڑے؟ صحابی سے جوڑ دیے۔ جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ صرف قرآن حدیث ہی اہم ہے، یہ بات جان لیجئے کہ جتنے مسائل نکالے جائیں گے وہ یقیناً قرآن حدیث ہی سے نکالے جائیں گے۔ کیا ان کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے نکالتے ہیں؟ الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا، تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو، تمسکوا بہا، تم اسے تھام لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور نواجذ یعنی اپنے دانتوں سے اسے مضبوط پکڑ لو۔ کس کی سنت؟ حضور نے پہلے اپنی سنت بیان کی، اس کے بعد حضرات خلفائے راشدین کی سنت بیان کی، اور پھر سنت میں ایک جملہ ہے حدیث میں، وہ یہ ہے کہ تمسکوا بہا۔ عربی کے لحاظ سے تمسکوا بہما ہونا چاہیے تھا اگر دو سنتوں کی طرف اہمیت بیان کرنا ہو۔ مطلب اگر یہ ہوتا حضور کا منشا کہ تم سنت، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، حضور نے یہ نہیں کہا تمسکوا بہما، تمسکوا بہا، تم اس کو۔ اور عربی کے لحاظ سے ضمائر کا جو مرجع ہوتا ہے، یعنی ضمیر جس کی جانب لوٹتی ہے، آپ لوگوں کو شاید سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو قریب میں بات ہوتی ہے اس کو ایسے سمجھا دیتا ہوں، جو قریب میں بات ہوتی ہے، جو قریب میں سنت ہوگی اس کی طرف لوٹے گی۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تمسکوا بہا، تو یہ بہا لوٹ رہی ہے خلفاء راشدین کی سنت کی جانب۔ حضور کو یہ معلوم تھا کہ میرے بعد امت میری سنت میں تو اختلاف نہیں کرے گی، میری سنت کو تو مان لے گی، لیکن میرے خلفاء راشدین اور میرے صحابہ کی سنتوں کا انکار کرے گی، ان کی سنتوں کو ٹھکرائے گی اور ان کی سنتوں کو حجت نہیں مانے گی، ان کی سنتوں کو قابل یقین قابل قبول تسلیم نہیں کرے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا تمسکوا بہا، تم اس کو مضبوطی سے تھام لو اور مضبوطی سے پکڑ لو۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا راستہ حضور تک جانے والا ہے، صحابہ کی پیروی یہ قابل قبول ہے، اور جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں وہ لوگ حق پر ہیں۔ پھر مزید یہ کہ جو لوگ خلفائے راشدین کی سنتوں کو نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حق پر ہیں، کیا عمر فاروق خلیفہ ثانی نہیں تھے؟ وہ تھے یا نہیں تھے؟ کیا حضرت عثمان غنی خلیفہ تھے یا نہیں تھے؟ حضرت علی خلیفہ تھے یا نہیں تھے؟ کیا یہ ان لوگوں کی سنتیں، جو ان لوگوں کے احکامات ہیں، جو ان کے فیصلے ہیں، کیا وہ بدعت ہو سکتے ہیں؟ لکھنے والوں نے یہاں تک بات لکھی ہے کہ عمر فاروق نے بدعت کی ہے اس فعل کو انجام دے کر، تراویح کے اور طلاق کے مسائل کو لے کر لکھنے والوں نے
بجائے لوگ صرف ان کی اچھائی کو اوپر سے ہی دیکھ رہے ہیں، قرآن حدیث کے نعرے کو ہی سمجھ رہے ہیں، ان کے اندر دیکھ نہیں رہے کہ ان کی کیا کیا چیزیں ہیں جو ان کے اسلاف نے کتابوں میں صحابہ پر سخت سے سخت کلام کر کے ہیں۔ ارے اگر صحابہ فاروق اعظم بدعتی ہو جائے تو کون حق پر ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، کون ہے جو حق پر باقی رہ جائے گا اس کے بعد؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا کہ 20 اذان ثانی جمعہ کی خطبے کے موقع پر جو دی جاتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مطابق یہ امر طے پایا اور اس پر اجماع بھی ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا، پھر بھی اس کا انکار، تو یہ صحابہ کے مطابق کیسے جماعت ہو گئی؟ پھر یہ حق پر کیسے جماعت ہو گئی؟ صحابہ کو چھوڑ کر کوئی حق پر ہو ہی نہیں سکتا۔ بس اتنی بات یاد رکھیے۔